نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ آپ مجھے یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ سماعت کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک معاف کیوں نہیں کرنا۔ میرے ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ آپ اہل حدیث جو ہیں ہر وقت شرک 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 کرتے رہتے ہیں، شرک اللہ تعالیٰ نے معاف کیوں نہیں کرنا، اس کا جواب دیں۔ میں آج ایک مثال دے کے تو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، بلکہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ مثال سن کے نا آپ خود ہی اندازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک معاف کیوں نہیں کرنا۔ اچھا یار، پہلے نمبر پہ تو میری طبیعت کے لیے، میری صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری آج طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، وہاں پہ بہت بڑے علامہ صاحب تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، مہمان، اور بڑا سفر کر کے آتا ہے کہ میں آج یہ پتہ کر کے آؤں گا کہ شرک کیا چیز ہے اور شرک اللہ تعالیٰ نے معاف کیوں نہیں کرنا۔ جب وہ سفر کر کے پہنچا تو علامہ صاحب نے دیکھا کہ اب یہ بندہ تھکا ہے۔ اس نے سوال کیا نا، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں نا صبح جواب دوں گا، تم میرے گھر ریسٹ کرو، آرام کرو، اور صبح اس کا جواب مل جائے گا۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد درس دیتا ہوں، تو اس میں دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ علامہ صاحب نے اپنی بیٹھک کے جو اندر کی طرف دروازہ کھولتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کی چارپائی لگا دی اور مہمان کو کہہ دیا کہ آپ یہاں پہ آرام کریں۔ اندر جا کے آپ نے اپنی بیگم سے کہا کہ میرے پاس ایک مہمان آیا ہے جس کو ہم نے صبح ناشتہ کروانا ہے۔ دیسی گھی کے انڈے ہونے چاہیے، دیسی گھی کے پراٹھے ہونے چاہیے، دیسی گھی کا ہی حلوہ ہونا چاہیے، ایک یعنی پروٹوکول دینا ہے اس کو۔ علامہ صاحب کی بیگم کہنے لگی کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو ہمارے مولویوں کے گھر سے دیسی گھی کے پراٹھے اور انڈے اور حلوے اور طرح طرح کی چیزیں کھا رہا ہے۔ وہ کون سا مہمان آ گیا ہے، کون سا وہ اہم مہمان ہے۔ اچھا، علامہ صاحب نے کہا کہ اب نہ پوچھو کون سا مہمان ہے، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ناشتہ بنا دینا صبح۔ اگر گھر میں چیزیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ بیگم کہنے لگی نہیں، اتنی دیر تک میں نہیں بناؤں گی جتنی دیر تک آپ نے بتایا نہ کہ یہ مہمان کون ہے۔ اب وہ مہمان اندر بیٹھا سن رہا ہے، تو علامہ صاحب کہنے لگے کہ وہ مہمان آیا میرے پاس اور کہنے لگا ہے کہ ایک لڑکی ہے، حافظ قرآن ہے، درس نظامی اس نے کیا ہوا ہے، پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اتنی بات کرنے کی دیر ہے ناظرین، اس عورت نے جو گھر کی چیزیں تھیں نا، ساری چیزیں اٹھا کے دیواروں میں مارنی شروع کر دی اور گالیاں دینا شروع کر دیں، علامہ صاحب کو بھی اور اس مہمان کو بھی۔ اسی جھگڑے میں ساری رات گزر گئی۔ صبح علامہ صاحب جماعت کے لیے آئے، مسجد میں نماز پڑھی، مہمان نے بھی علامہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور جوتا اٹھایا اور چل دیے۔ آپ نے پوچھا وہ آنے والے مہمان، آنے والے سائل، اپنے سوال کا جواب تو لیتا جا۔ اس مہمان نے جو جواب دیا وہ آپ کے بھی جواب کا جواب ہے۔ اس نے کہا کہ رات کو مجھے جواب مل گیا ہے کہ ایک 5 مرلے کے مکان کے اندر رہنے والی عورت اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتی، وہ تو پھر کائنات کا رب ہے،
وہ تو پھر کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، غوث الاعظم ہے، وہ کیسے اپنا شریک برداشت کرے؟ دوستو آپ اندازہ کریں کہ ایک شوہر ہو، وہ پاکستان میں ہو یا کسی غیر ملک میں ہو، بیرونی ممالک میں ہو، وہ موجود ہو یا ناموجود ہو، جب اس کو پتہ چلے کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے اور غلط تعلقات میں ہے، تو اس شوہر پہ کیا بیتتی ہے؟ وہ اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ کائنات کا رب ہو کے جس نے اکیلے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ اپنا شریک کیسے برداشت کرے؟ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے کے آپ کو مطمئن کروں گا، اور شرک کے اوپر انشاءاللہ ہم بات تفصیلاً پھر کبھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔